بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبنائے ہرمز بھی بند ہے, پیر ودائی اڈا بھی بند ہے, فیض آباد بھی بند ہے, ریڈ زون بھی بند ہے, بلیو ایریا بھی بند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آبنائے ہرمز سے لے کے بلیو ایریا تک کتنے اس جنگ کے اثرات ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تو مسائل کا سامنا ہی ہے, خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے اور اسلام آباد میں کئی سکول بھی بند ہیں اور پنڈی کی مارکیٹیں بھی بند ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلے گی تو پھر جو ہے مارکیٹیں بھی کھلیں گی, ریڈ زون بھی کھلے گا, بلیو ایریا بھی کھلے گا اور پھر پاک سیکریٹریٹ بھی کھلے گا. سب کچھ چونکہ بند ہے. اور آج کی توقع تھی, یعنی بدھ کے روز کہا جا رہا تھا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اسلام آباد میں کریں گے. اسلام آباد تو بالکل تیار ہے, لیکن اب امریکہ تیار ہے. ایران والے جو ہیں وہ فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کا اعتبار نہیں ہے. بہرحال مذاکرات جو ہے نا جاری ہیں اور آ جائیں گے دونوں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے روز جو ہے, یعنی ایک دن کے بعد جو ہے اسلام آباد میں یہ مذاکرات شروع ہوں گے اور پھر حتمی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. بہرحال یہ دونوں فریقوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی اپنی عوام کو یہ بتا سکیں کہ جنگ انہوں نے جیتی ہے. حالانکہ امریکہ کے جو ماہر سیاستدان ہیں, امریکہ کی جو عوام ہے, وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پوزیشن کمزور ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا ٹرمپ سے ناراض ہے کیونکہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی میڈیا پہ برس رہے ہیں کہ میں نے جنگ جیتی ہوئی ہے. امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہارے ہوئے ہیں. حالانکہ امریکی میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو حقیقت ہے, اور اس دکھانے پہ بھی ٹرمپ کو غصہ ہے. بہرحال مذاکرات ہوں تاکہ ساری چیزیں کھل جائیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگے صاحب, ان سے ہم جانتے ہیں کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے, اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے, ایران میں کیا چل رہا ہے, واشنگٹن ڈی سی کیا اس بارے میں سوچ رہا ہے, اور ہمارے جو اکابرین ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. تو مذاکرات اب کہا جا رہا ہے کہ جمعے تک ہو سکتے ہیں, لیکن جہازوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں آبنائے ہرمز میں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک اور ایرانی جہاز پہ قبضہ کر لیا ہے. ایران والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی جناب علی 2 جہاز قبضے میں لیے ہیں اور اسرائیلی ملکیت بھی کلیم کر رہے ہیں. ہاں جی, کہ یہ اسرائیل کی ملکیت ہے. تو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اونٹ بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سابق یو این کی پرماننٹ وہ تھی نا ہماری ملیحہ لودھی, انہوں نے الجزیرہ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے کل, اور اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ اسلام آباد ٹاک کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. پھر فردر میں نے جو ہے نا اسرائیل کے جو ڈیفینس منسٹر ہے ان کا ایک بیان پڑھا, جو کہ انہوں نے مخاطب, ان کا نام ہے اسرائیل کاتز, نام ہی ان کا اسرائیل کاتز ہے. انہوں نے مخاطب کر کے جو ہے نا جو جنرل سیکرٹری ہیں حزب اللہ کے نائم قسیم, ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وی ول ایلیمینیٹ یو, ہم تمہیں گولی مار دیں گے. گولی مار دیں گے یا میزائل مار دیں گے؟ دیکھیں انہوں نے پہلے ایلیمینیٹ کیا نا ایران کی قیادت کو. جی, تو انہوں نے یہ تھریٹ دیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو سیٹل ہو جائے, جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم حزب اللہ کو ڈس آرم کر کے چھوڑیں گے. یعنی انہوں نے صاف تھریٹ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ٹرمپ کے کہنے کے اوپر, ٹرمپ کے پریشر کرنے کے اوپر جو ہے نا یہ سیز فائر کیے ہوئے ہیں, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. لیکن یار 2-3 روز پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ بھی آیا جس نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا. ہاں, انہوں نے یہ جو ہے نا اس سے پہلے نیتن یاہو کو جو ہے نا گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے ہیں. تو وہ تو صرف آرڈر جاری کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس بیان کو, لیکن عمل بھی تو ہو نا, ایکشن بھی تو ہو, لیکن ایکشن کوئی نہیں ہے. ایکشن اس وقت ہوگا جب امریکہ سمجھے گا کہ یہ ناجائز ریاست ہے. جی, اور امریکہ جو ہے نا اس کی جو عوام ہے اس کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. وہ تو بالکل تیار ہے ایکشن لینے کے لیے, لیکن جو امریکہ کی جو حکومت ہے, جو گورنمنٹ ہے, وہ نہیں تیار ہے اس چیز کو لے. اور یہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے نا مذاکرات کا, وہ اسی چیز پہ برقرار ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم مانتے ہیں, آپ نے کہا سیز فائر, یہ معاہدہ, نیوکلیئر, شوکلیئر, یہ سارے وہ چیزیں ہم مانتے ہیں, لیکن آپ اسرائیل کی بھی تو ہمیں ضمانت دو نا کہ اسرائیل دوبارہ ہم پہ اٹیک بھی نہیں کرے گا اور ہمارے ایسٹس بھی نہیں چھیڑے گا. ٹرمپ صاحب نے صاف صاف کہا ہے کہ بھائی میں اپنی ضمانت دیتا ہوں امریکہ کی, ہم آپ کو نہیں ماریں گے.
اسرائیل کی میں ضمانت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو جائیں, پھر آپ بھی آ جائیں, ہماری انگلیاں جو ہے نا ٹریگر پہ ہیں, ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. پھر لڑائی تو پہلے ہی جاری ہے, تو ہم کیوں پھر خواہ اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع دے دیں. انہوں نے پہلے مختلف جگہوں سے جو ہے نا اپنے انٹرسپٹر جو ہے نا وہ ری آرڈر کر دیے ہیں, ختم ہو گئے تھے نا ان کے پاس. تو یہ نہیں, ایک تاثر پوری دنیا میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹائم لے رہے ہیں تاکہ ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں, ہاں, تاکہ وہ نئے سرے سے صف بندی کر سکیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ تو جو ہے نا ناک پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو تو یہ جنگ کا خاتمہ چاہیے. ناک پکڑ کے نہیں بیٹھا, وہ ناک رگڑ کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ جو اسرائیل ہے نا, ٹھیک ہے, یہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے نا اس سے کسی صورت میں جو ہے نا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ جیسے ہی یہ ڈیل سائن ہوگی جو کہ اسلام آباد میں ہونی ہے ٹرمپ کی موجودگی میں, اس نے پھر کوئی بہانہ بنا کے لبنان جنگ شروع کر دینی ہے اسرائیل نے. دیکھیں اسرائیل کا تو چلے جو بھی مطمع نظر ہے, ہمارے مسلمانوں کو بھی جو ہے نا وہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں بھی اپنے اندر جو جہاد کی شمع ہے نا اس کو روشن, اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کو مزید روشن کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا, اسرائیلی 2 فوجیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو توڑا ہے, ان دونوں کو سزا تو ہوئی ہے, لیکن پوری دنیا میں مسلمان بھی اور جو کرسچینٹی جو کمیونٹی ہے جی, جو انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے. اور اس جنگ میں کافی چیزیں اسرائیل کے بارے میں جس کا جو نئی نسل ہے کرسچنس کی, عیسائیوں کی, ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا سوچتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو وہ کافی چیزیں جو ہیں کلیئر ہوئی ہیں, حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی تشبیہ بنا کے جاری کی تھی نا, جی, اپنا اسٹیچو جاری کیا تھا اور ساتھ میں لکھا تھا کہ آئی ایم دا مسیح, میں اس دور کا مسیح ہوں. ٹرمپ نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت تشبیہ دی ہے کہ میں اس دور کا حصہ ہوں, میں آگے ہوں. نہیں تو پھر پوپ لیو کا اس کے اوپر سخت ریئیکشن آیا, پھر ان کو ڈیلیٹ بھی کرنی پڑی نا وہ ٹویٹ. پوپ کو نہیں, ٹرمپ کو. وہ جو انہوں نے اپنی ٹویٹ کی تھی نا جس میں اے آئی سے بنی ہوئی اپنی تصویر بھی جاری کی تھی, وہ انہوں کو پھر ڈیلیٹ کرنی پڑی اور معافی بھی اندرون خانہ مانگنی پڑی. تو اب دنیا کے سامنے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ جو اصل فتنہ و فساد ہے نا وہ اسرائیل ہے اور وہ کروا رہا ہے. اور یورپی یونین کے کافی ساری کنٹریز بھی اب اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہی ہیں. لیکن اسرائیل جو ہے مانگٹ صاحب وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا, اور اس کے ساتھ اس میں ملا ہوا ہے انڈیا. انڈیا کہہ رہا ہے جی ہم تابع دار ہیں. اصل میں مودی اور نیتن یاہو کی سوچ ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہے, دونوں کی سوچ ایک ہی ہے. لیکن اس میں جو شرمندگی کی بات ہے عرب کے لیے وہ ہے یو اے ای, کیونکہ یو اے ای جو ہے نا انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اور وہ بھی چاہ رہا ہے کہ جی آپ بالکل ایران میں رجیم چینج کریں, جنگ ختم نہ کریں. ایک طرف جھنڈے کہہ رہا ہے کہ لگاؤ یو اے ای کے تاکہ قومی جو ہے نا وہ ثابت ہو, پیٹریوٹزم, لیکن دوسری طرف وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے نا آمادہ ہے. اچھا, ایک میں سن رہا تھا ویلاگ, وہ پیشن گوئی وہ کر رہے تھے صاحب ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسرائیل کی تباہی جو ہے نا جب اس کا وزیر اعظم عطی اللہ نام کا وزیر اعظم ہوگا نا اس وقت ہوگی. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی اب نیتن یاہو جو ہے نا اس کے نام کا انہوں نے ترجمہ بتایا. انہوں نے کہا جی نیتن کا مطلب ہے عطیہ اور یاہو کا مطلب ہے عطا اللہ. تو انہوں نے کہا یہ بن گیا عطیہ اللہ, اور پنجابی میں اگر کہا جائے تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے اللہ دیتا. تو نیتن یاہو کا نام ہے اللہ دیتا, عطیہ اللہ. تو اس لیے اسرائیل کی تباہی جو ہے لازمی ہے, ہوگا تو وہی جو میرے رب کو منظور ہے. جی, یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر پیشن گوئیاں تو بہت ساری ہیں. جی, گریٹر اسرائیل کی پیشن گوئی موجود ہے, اسرائیل کی تباہی کی بھی پیشن گوئی موجود ہے, اور مسجد اقصیٰ کی نعوذ باللہ اس کو شہید کیے جانے کی بھی پیشن گوئی موجود ہے. ہاں جی, لیکن یہ بھی پیشن گوئی موجود ہے کہ پتھر خود بولیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو پکڑ لیں. جی, ٹھیک ہے. اب صورتحال کیا ہوگی, کون پوری دنیا کیا دیکھے گی, یہ تو ساتھ ساتھ ہی اب پتہ چلے گا. بہرحال جو جنگی جنون نیتن یاہو پہ چڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھیوں پہ چڑھا ہوا ہے وہ کافی میرا خیال ہے بخار اتارا تو ہے ایران نے, لیکن یہ مستقل بخار اسی وقت اترے گا جب تک مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا, ہم میں سے یو اے ای جو ہے وہ تو انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ہے. اگر اس طریقے سے ہم بٹتے رہے تو پھر تو کام خراب ہے.
بہت شکریہ مانگڑ صاحب. ایک تو یہ کہ جو سعودی یو اے ای کے حکمران ہیں, اگلے پروگرام میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاؤں گا کہ یہ حکمرانی کی سیٹ پہ پہنچے کیسے ہیں. یہ بھی ناجائز حکمران ہے, جس طرح اسرائیل ناجائز ریاست ہے نا, یہ بھی ناجائز حکمران ہے. اور ساتھ میں جو اسرائیل ہے اس کی تباہی پیشن گوئیوں سے ہٹ کر ابھی حتمی طور پر مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. بس یہ ٹرمپ اپنا ہاتھ جو ہے نا, امریکہ جس کی عوام اب شدید جو ہے نا متمنی ہے. اب کل بھی انہوں نے جو ہے نا سابق سولجرز کی فیملیز کو اریسٹ کیا ہے. دی انکوائرر نے بھی خبر بریک کی ہے کہ وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے سلوگنز پکڑے ہوئے تھے اور نو وار اور اسرائیل کے خلاف اس میں سلوگنز شامل تھے. تو انہوں نے اپنے ہی سولجرز کی فیملیز کو گرفتار کر کے جو ہے نا تھانے شفٹ کر دیا. کنہوں نے؟ واشنگٹن کی پولیس نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں شعور تو ویسے ہی امریکہ میں بھی بہت ہے, لیکن اب وہ جو اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں نا, یہ بہت اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ جس طرح ان کے سینیٹرز نے کہا ہے نا کہ نو وار ایڈ فار اسرائیل, اب مزید ایڈ نہیں دیں گے ہم اس کو. تو چلو اس میں ٹائم تو لگے گا, اچانک بند نہیں ہوگی, لیکن ایک وہ چنگاری تو بڑک اٹھی ہے نا. ہاں بالکل. 1 سال بعد صحیح, 10 سال بعد صحیح, وہ وہاں پر بین ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے $27 ملین کے قریب جو ہے نا وہ ان کو ایڈ دیتے ہیں. تو اگر یہ ایڈ بند ہو جائے تو اسرائیل کے تو ویسی سانس بند ہو جائے گی نا. اوپر سے ایران نے جو کام کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, یہ امریکہ اگر اس کا ساتھ نہ دیتا تو اس وقت تک اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا, ایلیمینیٹ تھا. اور اگر مسلمان, جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے اندر جذبہ جو جہاد کا ہے وہ تازہ رکھیں اور تھوڑی سی ہمت کریں, پاکستان, ایران, عراق, یہ سعودی عرب, قطر, یہ ہی صرف مل جائے نا تو اسرائیل 1 گھنٹے کی گیم بھی نہیں ہے مانگڑ صاحب, وہ ایلیمینیٹ ہو سکتی ہے. بس مسلمانوں کے اپنے اندر جو ہے نا وہ جہاد کی غیرت کو جگانا ہوگا. بہت شکریہ جناب. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آہستہ آہستہ ماننے بھی لگے ہیں کہ جب میڈیا ان سے کویشچن کرتا ہے کہ جی آپ نے تو 2-3 دن کا کہا تھا یہ جنگ ختم ہو جائے گی, یہ تو مہینے سے اوپر ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عراق وار بھی تو جو ہے, عراق کے ساتھ وار جو ہے امریکہ کی وہ بھی 8 سال رہی تھی. یعنی اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 8 سال کی مثالیں بھی دینے لگ گئے ہیں. تھوڑا سا اور کام لمبا ہوا تو پھر یہ جو 20 سال یہاں پہ امریکہ لڑتا رہا ہے افغانستان میں, اس کی مثال بھی دیں گے. بہرحال دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.